السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں فلاویوس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ایک معصوم فرشتہ اس کے ہاتھ میں تریاک دیکھ کر سپاہی پوچھتا ہے جناب کیا یہ تریاک ہے، کیا آپ اسے بچائیں گے؟ اس لیے انہیں باہر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، جلدی سے انہیں ڈھونڈو۔ یہ سن کے سپاہی فلاویوس سے کہتا ہے جناب ہمیں نکلنا ہوگا، اگر ہم ابھی نہیں نکلے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ فلاویوس فاطمہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ ادھر علاؤدین اور شہنشاہ گھوڑوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ شہنشاہ علاؤدین سے پوچھتا ہے ہم کس سونے سے محصولات ادا کریں گے؟ تو علاؤدین کہتا ہے سردار کا کام خفیہ ہے شہنشاہ صاحب۔ شہنشاہ پوچھتا ہے کیا یہ ہم سے بھی خفیہ راز ہے؟ تو علاؤدین کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ خفیہ ہے شہنشاہ صاحب۔ یہ سن کے شہنشاہ اوچی کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہتا ہے چلو اوچی بے چلو۔ چولپان اوچی کو روکتے ہوئے کہتی ہے بابا ہوشیار رہیں۔ تو اوچی کہتا ہے فکر مت کرو میری بیٹی۔ پھر چولپان علاؤدین کو گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے آپ کا سفر محفوظ رہے علاؤدین صاحب۔ علاؤدین اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف فلاویوس چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر فاطمہ پہ پڑتی ہے۔ فاطمہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے فلاویوس کہتا ہے زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ فاطمہ کی جانب بڑھنے لگتا ہے کہ یگید فاطمہ کے پاس آتا ہے تو فلاویوس ایک دم دیوار کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یگید فاطمہ سے پوچھتا ہے فاطمہ خاتون کیا آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں یگید صاحب، کچھ نہیں ہوا۔ فلاویوس غصے سے کہتا ہے بیوقوف آدمی نکلو۔ یگید باجیان سے کہتا ہے بہنوں جلدی سے نمکین لسی بناؤ، شہد کا شربت جو بھی بہتر ہو بناؤ۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو یگید کہتا ہے ٹھیک رہو، یقیناً ہمیشہ ٹھیک رہو، کیا پتا مجھے اچانک تمہیں ایسی حالت میں دیکھا تو۔ فاطمہ کہتی ہے میں بس ذرا تھک گئی ہوں، میں چلتی ہوں۔ اٹھ کے جانے لگتی ہے کہ فلاویوس کہتا ہے ہمت رکھو فاطمہ ہمت رکھو۔ ادھر یگید فاطمہ سے کہتا ہے تم ہمیشہ مجھ سے بھاگتی ہو، ہمیشہ بھاگتی ہو، اب بھی بھاگ جاؤ، لیکن یہ لے لو۔ وہ پھر سے کنگھی بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ جان کا قرض ہے، تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لے لو یہ۔ فاطمہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے لے لیتی ہوں، مگر یہ آخری بار تھا، اب اس کے ساتھ ہی یہ قرض کا معاملہ ختم ہوا، اجازت دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ تو یگید کہتا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے کسی کو قریب مت آنے دینا، دروازے بند کرو۔ یہ سن کے فلاویوس سپاہیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازے سے نکل جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فلاویوس غصے سے کہتا ہے او بیوقوف آدمی، وقت کم ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس خود کو پیٹنے لگ جاتا ہے۔ بورسا میں ساروز اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے لانتی ترک، انہوں نے ہمیں جال میں پھنسا لیا ہے، وہ ہمارے ہر قدم اور ہماری ہر سانس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کمانڈر اس سے کہتا ہے گوداموں میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں بچا، اگر مدد نہ آئی تو۔ ساروز غصے سے کہتا ہے آئے گی، میں مدد کا کوئی راستہ نکالوں گا۔ کمانڈر کہتا ہے شاید فلاویوس ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ساروز کہتا ہے اگر فلاویوس کا دماغ اور دل ہمارے ساتھ ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں وہ اپنے باپ اور بھائی کے انتقام کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ کمانڈر کہتا ہے امید ہے ایسا نہیں ہوگا، عوام پریشان ہے، کچھ لوگ تو ہتھیار ڈالنے کا سوچنے لگے ہیں۔ ساروز غصے سے کہتا ہے ہتھیار ڈالنے کا؟ ذلیل کمینوں کتوں، ہم برسوں سے بورسا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کی بات کہاں سے نکل آئی؟ دیکھو میگنوس انہیں بتا دو اگر اس معاملے کے آخر میں موت بھی ہو تب بھی میں بورسا ان کے حوالے نہیں کروں گا، میں اورہان سے یہ جنگ نہیں ہاروں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی میگنوس چلا جاتا ہے اور ساروس کہتا ہے تم کس جہنم میں ہو فلاویوس، کس جہنم میں ہو؟ ادھر فلاویوس بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر تمہاری جان کا قرض ہے، میں اسے چکاؤں گا فاطمہ، ہمت رکھو ہمت رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس سپاہیوں سے چھپتا ہوا ایک دیوار چڑھتا ہے اور وہاں سے ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر فاطمہ کی طبیعت بگڑ رہی ہوتی ہے، وہ چکراتے ہوئے گر جاتی ہے۔ اس لیے فلاویوس دروازہ کھول کے وہاں داخل ہوتا ہے۔ وہ فاطمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے فاطمہ فاطمہ اٹھو۔ فاطمہ بالکل نڈھال ہوتی ہے، وہ اسے اٹھاتا ہے اور بستر کے ساتھ اس کی ٹیک لگا دیتا ہے، پھر تریاک نکالتے ہوئے کہتا ہے تم بہت طاقتور خاتون ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے تریاک پلا دیتا ہے اور کہتا ہے چلو فاطمہ چلو، یسوع مسیح برائے کرم اسے مجھے بخش دے۔ کچھ دیر کے بعد فاطمہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے، دھندلی آنکھوں کے ساتھ وہ فلاویوس کو دیکھتی ہے، مگر جب پوری طرح سے ہوش میں آتی ہے تو فلاویوس وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ ادھر جیرکتھے ایزنک قلعے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کھڑے سپاہیوں سے کہتا ہے توجہ، اورہان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پیچھے اورہان قلعے میں داخل ہوتا ہے، کارا خلیل اور تیمور بوگا اس کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ وہاں کھڑا کمانڈر کہتا ہے عظیم روم کے نام پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اورہان بے، ایزنک میں خوش آمدید۔ اورہان گھوڑے سے اتر کے آگے بڑھتا ہے اور سلام کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ کمانڈر بھی اس سے سلام کرتا ہے۔ اورہان سپاہیوں سے کہتا ہے آپ کو بھی سلام وطن کی حفاظت کرنے والے بہادر سپاہیوں۔ اپنے آپ کو اس قدر عزت ملتی ہوئی دیکھ کر بازنطینی سپاہی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے گورنر آپ کے انتظار میں ہیں، لیکن آپ اور آپ کے سپاہیوں کو اپنی تلواریں باہر چھوڑنی ہوں گی۔ اورہان کہتا ہے ہم اپنے الفاظ کو اپنا ہتھیار بنانے آئے ہیں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورہان ہتھیار اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے ہم جو تحائف لائے ہیں برائے کرم انہیں قبول کریں۔ کمانڈر تحائف دیکھتا ہے اور اورہان کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر وہ اورہان کو لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر جنگل سے ایک بازنطینی قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اورہان کے سپاہی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دمرل کہتا ہے واہ واہ واہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایزنک بورسا سے زیادہ مالدار ہے، ذرا یہ صندوق تو دیکھو۔ دمرل کہتا ہے ذرا ان
नजरों को तो देखो, आंखें देखो, संदूक देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई हैं। तुम जानते हो ना हम ये संदूक अपने लिए नहीं ले रहे। बलबान कहता है, अरे यार मेरा सोने चांदी से कोई काम नहीं है। उन्हें बहस करते हुए देखकर अब्दुर्रहमान गुस्से से कहता है, खामोश हो जाओ, हम यहाँ तफरी के लिए नहीं आए। अपने फर्ज पर ध्यान दो सिपाहियों, तैयार हो जाओ, वो करीब आ रहे हैं। तीरंदाजो। ये सुनते साथ ही तीरंदाज तैयार हो जाते हैं। काफिला जैसे ही करीब पहुंचता है, अब्दुर्रहमान कुल्हाड़ी के वार से एक दरख्त उनके सामने गिरा देता है और उसके हुक्म पर सिपाही तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आके बहुत से बजंतिनी हलाक हो जाते हैं। बाकी बच जाने वालों पर तलवारों से चढ़ाई शुरू कर दी जाती है। अचानक के इस हमले से बजंतिनी कटते मरते चले जाते हैं। गाजर मूली की तरह उन्हें काटा जाता है और जल्द ही उनका सफाया कर दिया जाता है। उधर एजनिक में कमांडर जेरकुतय के साथ गवर्नर के कमरे में दाखिल होता है, जहाँ पे एजनिक के बहुत से लोग भी मौजूद होते हैं। जेरकुतय बुलंद आवाज से कहता है, काइयों के सरदार, सरहदों के मुहाफिज, तमाम तुर्कमानों के रहनुमा, गाजी उस्मान साहब के बेटे उरहान साहब, इसके साथ ही उरहान वहां दाखिल होता है और लोगों से कहता है, सलामती हो आप पर एजनिक के लोगों और गवर्नर। तो गवर्नर कहता है, हम आपको सुन रहे हैं उरहान बे। तो उरहान कहता है, लगता है मेरी आमद से आप ज्यादा खुश नहीं हुए। गवर्नर कहता है, बोरसा का मुहासरा करने वाला, वहाँ की आवाम को अंदर कैद करने वाला, उन्हें भूख और गुर्बत का शिकार करने वाला शख्स मुझसे कैसे इस्तकबाल की उम्मीद रखता है। उरहान कहता है, दोस्ताना। गवर्नर आगे बढ़कर उसके पास आता है और कहता है, दोस्ताना हाँ, हमने जब भी आप लोगों से दोस्ती की हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ उरहान साहब। तो उरहान कहता है, मशहूर तुर्क सूफी मौलाना रूमी फरमाते हैं, जो गुजर गया वो कल था मेरी जान, आज कुछ नया कहने का वक्त है। मैं भी इसीलिए यहाँ आया हूँ। ए एजनिक के लोगों, जैसा कि आप जानते हैं हम बोरसा के साथ हालत जंग में हैं। हम बोरसा के साथ दोस्त थे, फिर दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि बोरसा के गवर्नर ने हमारे बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को झटक दिया, हम पर हमले शुरू कर दिए, हमारे काफिलों को लूटा। उसने हमारे पास जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। गवर्नर कहता है, उरहान बे, ये कहानियां आप हमें क्यों सुना रहे हैं? उरहान कहता है, मेरे लिए दोस्ती बहुत अहमियत रखती है, मैं इसीलिए यहाँ तक चल कर आया हूँ और अब मैंने फैसला किया है, अब से आप मेरे दोस्त हैं। गवर्नर कहता है, क्या आपने अकेले ही फैसला कर लिया है मेरी दोस्ती का? उरहान कहता है, मैं अपनी दोस्ती और दुश्मनी का फैसला अकेले कर सकता हूँ, मैंने इसमें कोई रुकावट नहीं देखी। गवर्नर कहता है, इतना लंबा सफर बेकार तो नहीं किया ना, मैं आपकी पेशकश सुनना चाहता हूँ। उरहान कहता है, मैंने सुना है कि आप बोरसा की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं, बोरसा जल्द ही फतह हो जाएगा। ये सुन के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उरहान के इशारे पर कारा खलील कहता है, कोई शोर नहीं, खामोश हो जाएं। उरहान गवर्नर से कहता है, तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे, ना सिपाही ना कोई और चीज मुहैया करोगे, वरना जब बोरसा गिरेगा तो वो एजनिक पर आ गिरेगा। ये सुन के गवर्नर कहता है, शायद आपने एजनिक की हिफाजती फसीलों पर गौर नहीं किया उरहान बे, जो इन पे चढ़ाई करने आता है वो उन्हें कभी रास्ता नहीं देती। उरहान कहता है, दरवाजे से निकलते ही हर तरफ हम हैं, ना सफर कर सकेंगे ना तिजारत, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा मशवरा है कि आप बोरसा के मामले में दखल ना दें, मैं भी आपके लिए रास्ते खोल दूंगा। आजादी से अपनी तिजारत करें, अपने शहर में आजादी से रहें, बोरसा की तरह अपने लोगों को भूख और गुर्बत का शिकार ना होने दें। गवर्नर कहता है, जैसे बोरसा आपका हो गया हो, आप ऐसे बात करें जैसे जब चाहे एजनिक भी ले लेंगे उरहान साहब। उरहान लोगों से कहता है, ए एजनिक के लोगों, ए एजनिक वालों, मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, आप सब इस बात के गवाह हैं। मैं आप सबके सामने एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या बोरसा को मदद की जाएगी या नहीं? सब के सब लोग गवर्नर की जानिब देखने लग जाते हैं। उधर उरहान के सिपाहियों को भारी मिकदार में माले गनीमत वसूल होता है। वो सब के सब आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहे होते हैं कि कंतुराली कहता है, इन सोने के सिक्कों से आधा एजनिक खरीदा जा सकता है। दुमरुल कहता है, वल्लाह इनसे पूरा एजनिक भी खरीदा जा सकता है, मगर ज़ाहिर सोच विचार तो करनी पड़ेगी। बलवान कहता है, दुमरुल तुम मत सोचो, तुम्हारा ये अखरोट जितना दिमाग सोचने के काबिल नहीं है। दुमरुल गुस्से में बलबान की जानिब बढ़ता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं। बलबान एक संदूक उठाने की कोशिश करता है, मगर संदूक काफी भारी होता है। ये देख के दुमरुल तंज करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी कमजोर ताकत जवाब देगी? बलबान कहता है, उस बजंतिनी काफिर की कमर भी मजबूत निकली, उन्होंने इतना सोना कैसे लाद दिया? अब्दुर्रहमान कहता है, तुम जिन्हें मजबूत कह रही हो वो सब अब जमीन पर लेटे हुए हैं। उसे बातों में लगाकर दुमरुल घोड़ा गाड़ी से उतार देता है और गुस्से से कहता है, मेरे साथ आइंदा इस तरह बात मत करना। साथ ही वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो कंतुराली कहता है, दुमरुल बलबान, तुम दोनों उरहान साहब के पास जाओ और उन्हें खुशखबरी दो। एजनिक में गवर्नर उरहान से कहता है, बाज़ंतीनी कभी तुर्कों के सामने नहीं झुकेंगे, बाज़ंतीन तुम्हारा अंजाम बनेगा। उरहान कहता है, हमारे खिलाफ आने वाले कितने ही कुमानदार मिट्टी में मिल गए, कितने ही किले फतह हुए, कितनी माएँ, कितने महबूब, कितने ही बहादुर गम से निढाल हुए। गवर्नर कहता है, हाँ मगर बोरसा अब भी कायम है। उरहान कहता है, मैं एक साबिर इंसान हूँ गवर्नर। गवर्नर कहता है, हरगिज नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सर पे क्या मुसीबत आने वाली है। उरहान कहता है,
مجھے نہیں معلوم کہ میرے سر پہ کیا آئے گا، لیکن ایزنک تمہارے سر پہ آن گرے گا۔ گورنر چلاتے ہوئے کہتا ہے بات ختم ہو چکی ہے۔ اورحان کہتا ہے جب تک میں ختم نہ کہوں یہ ختم نہیں ہوگی۔ دونوں اطراف کے سپاہی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اورحان مزید کہتا ہے میری بات غور سے سنو، میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تم نے قبول نہیں کیا، یہاں موجود سب گواہ ہیں، اب میں بری الذمہ ہوں۔ جب وہ دن آئے، وہ وقت آئے گا تو تمہارا جو کچھ بھی ہے میں تمہاری عوام میں بانٹ دوں گا، میں انہیں غلامی سے آزاد کروں گا۔ ایزنک کے لوگوں، جو کوئی میرے وطن میں پناہ لے گا اس کی جان و مال کو نہیں چھوا جائے گا، جو کوئی میرے پرچم کے سائے تلے پناہ لے گا اس کے مذہب کو نہیں چھیڑا جائے گا، جو اپنی زندگی مجھے سونپے گا وہ میرے سر کا تاج ہوگا، لیکن جو کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ آپس میں چیم گوئی کرنے لگ جاتے ہیں اور اورحان گورنر سے کہتا ہے الوداع۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان دبنگ انداز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلٹ جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔